سب کو JMC کی۔ آج ہم پیدائش کی کتاب اس کے 8ویں باب کو پڑھیں گے، یعنی جینیسس چیپٹر 8۔ اس کا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے آج کا، اس کا نام ہے طوفان کا خاتمہ۔ ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو پہلی قیامت آئی ہے اس میں جو طوفان ہے وہ کیسے ختم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں ایسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں، اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جینیسس چیپٹر 8 یعنی پیدائش کی کتاب اس کے 8ویں باب سے۔ پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چوپایوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا، یعنی جو کشتی میں نوح اور جانور سوار تھے ان کو خدا نے یاد کیا۔ اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا۔ خدا نے ایک ہوا چلائی ہے زمین پر اور پانی رک گیا، اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے۔ یعنی جو بارش ہو رہی تھی، جو زمین کے سوتے پھٹ نکلے تھے وہ خداوند نے بند کی، یعنی آسمان کی کھڑکیاں خداوند نے بند کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی، اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے 150 دن کے بعد کم ہوا۔ ٹھیک ہے، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑ پر ٹک گئی، اور پانی 10ویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا، اور 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں۔ ٹھیک ہے، 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا، اور 40 دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی، اور اس نے ایک کوے کو اڑا دیا، سو وہ نکلا، اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ یعنی کوا جو اس نے اڑایا نوح نے وہ واپس نہیں آیا۔ پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی، یعنی پھر اس نے ایک اور کبوتری اپنے پاس سے اڑائی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں، کہ پانی کم ہوا ہے زمین پر یا نہیں۔ پر کبوتری نے پنجہ ٹیکنے کی جگہ نہ پائی، یعنی پانی ابھی کم نہیں ہوا، اور اس کے پاس کشتی کو لوٹ آئی، یعنی کشتی میں پھر وہ واپس آ گئی کبوتری۔ ٹھیک ہے، کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا۔ تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا، یعنی وہ کبوتری کو لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا، یعنی وہ پھر کشتی میں آ گئی۔ اور 7 دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا، یعنی اسی کبوتری کو انہوں نے پھر اڑا دیا کشتی سے، اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی، یعنی وہ کبوتری شام کے وقت پھر اس کے پاس آئی، اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی، یعنی پانی سوکھ گیا اور ایک تازہ پتی زیتون کی اس کے منہ میں تھی، اس کی چونچ میں تھی۔ تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا، یعنی پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ پانی کم ہو گیا، تبھی تو پتی نکلی نا۔ تب وہ 7 دن اور ٹھہرا، اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا، پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی، یعنی جب تیسری دفعہ اس نے کبوتری کو اڑایا تو پھر واپس نہیں آئی۔ اور 600 پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا، اور نوح نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوکھ گئی ہے۔ اور دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی۔ تب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکلا، یعنی دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو خداوند نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکلا، تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور ان جانداروں کو بھی باہر نکال لا جو تیرے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے رینگنے والے جاندار، تاکہ وہ زمین پر کشتی سے بچے دیں کثرت سے، تاکہ وہ زمین پر کثرت سے بچے دیں اور بارور اور بارور ہوں اور زمین پر بڑھ جائیں۔ تب نوح اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا، اور سب جانور، سب رینگنے والے جاندار، سب پرندے
اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے. ٹھیک ہے. تب انہوں نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی. اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا. ٹھیک ہے. یعنی انسان کی وجہ سے خداوند کہہ رہے ہیں میں زمین پر دوبارہ کبھی لعنت نہیں کروں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا. خداوند کہہ رہے ہیں یعنی دوبارہ ایسے جیسا آج خداوند کہہ رہے ہیں اب قیامت لے کے آیا ہوں، جیسے اب کیا ویسے نہیں اب کروں گا، بلکہ جب تک زمین قائم ہے خداوند کہہ رہے ہیں بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقف نہ ہوگا. یعنی اب خداوند نے موسم بھی بنا دیا. خداوند کہہ رہے ہیں موسم بھی رہیں گے اور دن اور رات بھی ہوگی، ان کا یعنی یہ موقف نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین. ابھی ہم نے پڑھا بیچ میں کہ جب خداوند نے دوسرے مہینے کی 27 تاریخ کو نوح کو بولا کہ باہر آ، تو خداوند نے ایک بات کی ہے اس سے. پہلے تو نوح جب باہر آیا تو اس نے پاک جانوروں میں سے خداوند کے لیے قربانیاں گزرانی ہیں. ٹھیک ہے. اور قربانیاں گزرانی اور خداوند نے ان کی خوشبو لی ہے. اور خداوند نے اپنے دل میں کہا ہے کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا خداوند کہہ رہے ہیں ماروں گا. یعنی پہلے تو قیامت جو آئی ہے وہ پانی سے خداوند لے کر آئے. ٹھیک ہے. خداوند کہہ رہے جیسے پہلے میں نے مارا ہے، خداوند کہہ رہے آئندہ کبھی بھی ایسی قیامت نہیں آئے گی. ایسی خداوند کہہ رہے ایسے میں لعنت دوبارہ انسان پر نہیں کروں گا، دنیا پر ایسے نہیں کروں گا. اور اکثر جب بارش ہوتی ہے نا تو وہ ریمبو بنتا ہے، دھنک بنتا ہے، وہ نا خداوند کی کمان ہے. ہم وہ بھی پڑھیں گے کہ جب وہ بارش ہوتی ہے نا تو وہ بارش آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جب وہ بارش ہوتی ہے نا، جب زیادہ بارش ہوتی ہے اور اس زیادہ بارش کے بعد جب وہ ریمبو بن جاتا ہے، جب بارش رکتی ہے اور ریمبو بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خداوند کا وعدہ یاد آتا ہے. خداوند اپنی کمان کا نشان دیتے ہیں. اور ریمبو جسے آپ دھنک کہتے ہیں وہ خداوند کی کمان ہے اور وہ خداوند کو اپنا وعدہ یاد آتا ہے. جب وہ بنتی ہے تو خداوند کو اپنا وعدہ یاد آتا ہے کہ خداوند نے ایک وعدہ کیا تھا. اس وقت نوح کے دور میں نوح کے ساتھ جب نوح نے قربانیاں گزرانی اور اس کے بعد خداوند نے کہا تھا کہ میں پھر کبھی ایسے لعنت نہیں کروں گا. خداوند نے کہا تھا میں انسان کو کبھی پانی سے نہیں ماروں گا. ٹھیک ہے. یہ اکثر تب ہوتا ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے، جب خداوند کا وعدہ یاد آتا ہے. آمین. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین. گاڈ بلیس یو. جے ایم سی کی